السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 42 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ الی آخرہ۔ یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إلى آخره۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ دے کاتب تمہارے درمیان انصاف سے، عدل یعنی حق اور انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو سکھایا اللہ نے۔ فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جس پر حق ہے یعنی قرض ہے وہ کاتب کو لکھاتا جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ اس سے کچھ کم کرے، نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ، پھر اگر وہ جس پر حق یعنی قرض ہے وہ بے وقوف ہو یعنی بے عقل ہو، او ضعیفاً یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف سے لکھا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کر لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرو۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک میعاد تک، إِلَى أَجَلِهِ، مدت میعاد تک، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تم
لکھنے میں سستی نہ کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل ہے، واقوم للشہادہ، اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے۔ واقوم للشہادہ، یہ لکھنا، یہ تحریر اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، اس کے سوائے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو جسے تم آپس میں لیتے رہتے ہو، سوائے اس کے کہ سودا ادھار کا نہ ہو بلکہ نقد ہو، ہاتھوں ہاتھ کا ہو جسے تم آپس میں لیتے رہتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہ نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو احتیاطاً، احتیاطاً یہ بین یعنی کہ بریکٹ میں آپ کر لیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے اور نہ گواہ۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کاتب و گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ لکھنے والا اور نہ گواہ، ان دونوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تم پر گناہ ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھنے کی چیزیں ہی قبضہ میں دے دی جائیں، فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھنے کی چیزیں ہی قبضے میں دے دی جائیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار ہو، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر ایک دوسرے پر تمہیں اعتبار ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ لوٹا دے اس کی امانت، جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار، تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ جی، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم مدت مقررہ تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم ای تعاملتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، جب تم ادھار کا معاملہ کرو، جیسے کہ سلم و قرض، جیسا کہ بیع سلم ہے اور قرض کا معاملہ ہے،
جب تم ادھار کا معاملہ کرو الی اجل مسمى معلوم، متعین مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو، اس میں بیع سلم بھی آ جاتا ہے اور قرض بھی آ جاتا ہے، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، استیثاقا و دفعا للنزاع، دستاویز کے طور پر، دستاویز کے طور پر نزع دفع کرنے کے لیے، فاکتبوہ استیثاقا و دفعا للنزاع، نزع یعنی جھگڑا دور کرنے کے لیے اس معاملے کو لکھ لیا کرو دستاویز کے طور پر۔ وَلْيَكْتُبْ کتاب الدَّيْن بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل، چاہیے کہ تمہارے درمیان قرض کی تحریر، ادھار کی تحریر تمہارے درمیان لکھنے والے کو چاہیے کہ حق اور انصاف سے لکھے۔ وَلْيَكْتُبْ كَاتِبُ الدَّيْنِ وَلْيَكْتُبْ كِتَابَ الدَّيْنِ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارے درمیان قرض کی تحریر لکھنے والے کو چاہیے، لکھنے والے کو چاہیے کہ حق و انصاف سے لکھے، بالحق بالعدل ای بالحق فی کتابتہ، لا یزید فی المال والاجل ولا ینقص، مال اور مدت میں کمی اور زیادتی نہ کرے۔ وَلْيَكْتُبْ کتاب الدَّيْنِ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل بالحق فی کتابتہ، چاہیے کہ لکھنے والے کو کہ وہ اپنی کتابت میں عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے، لا یزید فی المال والاجل ولا ینقص ولا یأبى یمتنع کاتب من ان یکتب، لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، ولا یأبى کاتب ان یکتب، لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، اذا دعی الیہا، جب اس کو لکھنے کی طرف بلایا جائے، کتابت کی طرف بلایا جائے، کما علمہ اللہ، کما علمہ اللہ، جیسے اس کو اللہ نے سکھایا، ای فضلہ بالکتابت، یعنی اللہ تعالی نے اس کو کتابت کے ذریعے فضیلت دی، فلا یبخل بہا، وہ اس میں بخل نہ کرے، والکاف متعلقۃ بیأبى، کاف کا تعلق یأبى فعل نہیں کے ساتھ ہے، والکاف متعلقۃ بیأبى، لا یأبى کے ساتھ متعلق ہے، فلیکتب یہ تاکید کے طور پر ہے، امر بہا بعد النہی عن الاباء عنہا تاکیدا، بطور تاکید کے لے کر آئے، فلیکتب چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل ای علی الکاتب، یہ نسخے میں غلطی ہے، ولیملل علی الکاتب، چاہیے کہ کاتب کو لکھاتا جائے، الذی علیہ الحق ای الدین، جس پر دین ہے، جس پر قرض ہے، چاہیے کہ وہ کاتب کو لکھاتا جائے، لأنہ المشہود علیہ، اس لیے کہ مقروض ہی مشہود علیہ ہے، فیقر لیعلم ما علیہ، وہ اقرار کرے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس پر کتنا حق ہے، کہ اس پر کیا واجب ہے، وہ خود اقرار کرے اور وہ خود کاتب کو لکھاتا جائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا جائے، فی املائہ لکھانے میں، وَلَا يَبْخَسْ يَنْقُسْ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور اس حق میں سے کسی چیز کی کمی نہ کرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس سے کچھ کم نہ کرے، ولا یبخس ای ینقص منہ ای من الحق شیئا، حق میں سے کچھ کمی نہ کرے، فإن کان الذی علیہ الحق، اور اگر وہ شخص کہ جس کے ذمے قرض ہو، سفیہا ای مبذر، فضول خرچی کرنے والا، مراد کم عقل ہو، اگر وہ مقروض وہ بے وقوف ہو،
ناقص العقل او ضعیفا عن الاملاء لصغر او کبر، بڑھاپے کی وجہ سے یا کم سینی کی وجہ سے وہ لکھوانے سے کمزور ہو، عاجز ہو، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا وہ لکھانے کی طاقت اور قدرت نہ رکھتا ہو، لخرس گونگا ہونے کی وجہ سے، او جہل باللغتی او نحو ذالک، یا لغت اور زبان کے نہ جاننے کی وجہ سے وہ لکھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جس کے اوپر قرض ہے، جس کے اوپر قرض ہے وہ ضعیف ہے، بے وقوف ہے، یا وہ لکھانے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہے، تو قرآن مجید کا حکم ہے فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ حق و انصاف کے ساتھ لکھاوے، ولیہ، اس کے ولی سرپرست کو چاہیے کہ وہ لکھائے عدل کے ساتھ، متولی امرہ، جو اس کے معاملات کا سرپرست ہے، من والد، والد، و وصی، اور وصی ہے، وہ والد ہو، وصی ہو، مینیجر ہو، مترجم ہو، جو بھی ہو، وہ جو اس کا سرپرست ہے، اس کے یہ معاملات کو جو دیکھ رہا ہے، چاہیے کہ وہ لکھائے عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا أَيْ أَشْهِدُوا عَلَى الدَّيْنِ شَهِدَيْنِ، شاہدین، شہید، شاہد کے معنی میں ہے، وَاسْتَشْهِدُوا، اشہدو، یہ باب افعال سے جمع مذکر حاضر فعل امر ہے، اشہدو، تم گواہ بناؤ، اس قرض پر، اس قرض پر، اس ادھار پر تم گواہ بناؤ دو کو، دو گواہ بناؤ، شاہدین من رجالکم، مردوں میں سے، تم اپنے مردوں میں سے دو گواہ کر لو، وستشہدو، استشہاد، گواہ طلب کرنا، یہ اشہدو اشہاد کے معنی میں ہے، تم اس ادھار پر اپنے میں سے، مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، ای بالغی المسلمین الاحرار، آزاد مسلمان بالغ مردوں میں سے، آزاد مسلمان بالغ مردوں میں سے تم دو گواہ کر لو، فَإِن لَمْ يَكُونَ أَيْ الشَّاهِدَانِ، اور اگر یہ دو گواہ رجلین، الشاہدانی، الرجلین، اگر وہ دو گواہ مرد نہ ہو، فرجل وامرأتان، تو ایک مرد اور دو عورتیں، یشہدون، وہ گواہی دیں گے، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم بطور گواہ پسند کرو، لدینہ وعدالتہ، ان کے دین اور عادل ہونے کے سبب، وتعدد النساء لأجل، اور عورتوں کا متعدد ہونا اس سبب سے ہے، عورتوں کا متعدد ہونا کہ وہ دو عورتیں ہوں، لأجلی، اس سبب سے، ان تضل، ای تنسی احداہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جاوے، یہ ضلالت گمراہی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نسیان کے معنی میں ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جاوے الشہادت، گمراہی کو، لنقص عقلہن وضبطہن، اپنے عقل کے اور ضبط کے کمزور ہونے کی وجہ سے، فتذکرا احداہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد کرا دے، بالتخفیف والتشدید، یہ دو قراءت ہیں، تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تشدید کے ساتھ بھی ہے، فتذکر احداہما الاخری، فتذکر احداہما الاخری، بالتخفیف والتشدید، احداہما ای الذاکرۃ، وہ جو یاد رکھنے والی ہے، وہ دوسری بھولنے والی کو یاد کرا دے، فتذکر ای احداہما الذاکرۃ الاخری الناسیۃ، بھولنے والی کو یاد کرا دے، وجملۃ الاذکار محل العلۃ، یہ جو جملہ ہے فتذکر احداہما الاخری، یہ علت کے محل میں ہے، حقیقت میں محل علت میں ہے، ای لتذکر ان ضلت، اگر ایک بھول جائے تو چاہیے کہ
یاد رکھنے والی دوسری کو یاد کرا دے، لتذکر ان ضلت، لتذکر ان ضلت، ودخلت علی الضلال لانہ سببہ، اور لام تعلیل ضلال پر اس لیے داخل ہوا لأنہ سببہ کہ وہی سبب تذکیر ہے، وفی قراءت بکسر ان شرطیہ، اور ایک قراءت میں ان شرطیہ کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی ان تضل احداہما، ان شرطیہ کے ساتھ ایک قراءت ہے، ورفع تذکر، اور تذکر رفع کے ساتھ، استیناف جواب جملہ مستانفہ اور جواب شرط ہے، جملہ مستانفہ اور جواب شرط ہے، ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے، جب گواہوں کو بلایا جائے تو انکار نہ کرنا چاہیے، ما زائدہ ہے، دعو الی تحمل شہادت و ادائیہا، تحمل شہادت یا اداء شہادت کی طرف جب ان کو بلایا جائے تو گواہوں کو انکار نہ کرنا چاہیے، تحمل شہادت گواہ بننے یا گواہی دینے کے لیے گواہوں کو جب بلایا جائے تو انکار نہ کرنا چاہیے، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، وَلَا تَسْأَمُوا أَي تُمِلُّوا مِنْ أَن تَكْتُبُوهُ، اور تم کو اکتانا نہیں چاہیے، تُمِلُّوا، لا تَسْأَمُوا أَي تُمِلُّوا، تم کو اکتانا نہیں چاہیے لکھنے سے، أَي مَا شَهِدْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، جس پر تم نے حق کی شہادت دے رکھی ہے، ما شہدتم علیہ من الحق، جس پر تم نے حق کی شہادت دے رکھی ہے، اس کو لکھنے سے اکتانا نہیں چاہیے، لکثرت وقوع ذالک، اس کے کثرت سے واقع ہونے کی وجہ سے، صغیرا کان او کبیرا قلیلا او کثیرا، معاملہ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، وقت حلولہ، ادائیگی کی میعاد کی تعیین کے ساتھ، الی اجلہ وقت حلولہ، ادائیگی کے وقت تک، ادائیگی کے وقت تک، حال من الہاء فی تکتبوہ، الی اجلہ، جار مجرور مل کر کائناً صیغہ صفت کے متعلق ہیں، کائناً صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، تکتبوہ کے ہا ضمیر سے یہ حال ہے، یہ حال ہے، تو اسی کو مفسر بیان کر رہے ہیں، حال الی اجلہ، یہ حال ہے، تکتبوہ میں ہا ضمیر سے یہ حال ہے، لا تسأموا ان تکتبوہ الی اجلہ، تم اس لکھنے میں کوتاہی نہ کرو، اس لکھنے میں سستی نہ کرو، اس حق کو جس کی حالت یہ ہے کہ اس کی مدت متعین ہے، اس کی مدت متعین، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ إِلَىٰ أَجَلِهِ، تم اس حق کو لکھنے میں کوتاہی سستی نہ کرو کہ جس کی مدت متعین ہے، ذالکم ای الکتب، یہ تحریریں، اقسط و اعدل عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل ہے، یا یہ تحریر اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ أَيْ أَعْوَنُ عَلَىٰ إِقَامَتِهَا، اور شہادت کو قائم کرنے پر زیادہ معاون ہے، یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل ہے اور شہادت کو قائم کرنے پر زیادہ معاون ہے، لِأَنَّهُ يُذَكِّرُهَا، اس لیے کہ یہ تحریر شہادت کی یاد دلا دیتی ہے، تو اسی لیے فرمایا
کہ یہ شہادت کو قائم کرنے پر زیادہ معاون ہے، یہ لکھ لینا شہادت کو قائم کرنے پر زیادہ معاون ہے، اس لیے کہ یہ تحریر شہادت کی یاد دلاتی ہے۔ وَأَدْنَا أَقْرَبُ إِلَىٰ اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم تشکو فی قدر الحق والاجل، حق کی مقدار اور مدت کے بارے میں شک و شبہ میں نہ پڑھو، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم حق کی مقدار اور مدت کے بارے میں شک و شبہ میں نہ پڑھو، یہ اس تحریر کا فائدہ ہے۔ الا ان تکون تقع تجارتا حاضرتا، یہ مفسر لے کر آئے، اس میں دو قرآت ہیں، تجارت حاضرت۔ یہ مفسر کے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآت تھی کہ جس میں تجارت حاضرت بالرفع ہے، رفع کے ساتھ ہے، اس لیے مفسر نے تقع فعل مقدر مانا اس طرف اشارہ کیا کہ یہاں تک کانا فعل ناقص یہ تامہ ہے۔ الا ان تکون تقع تجارتا حاضرتا، الا یہ کہ لین دین نقد ہو، لین دین دست بدست ہو، وہ نقد ہو، ادھار نہ ہو، وفی قراءت بالنصب، اور ایک قراءت نصب کے ساتھ ہے، اس صورت کے اندر یہ تکونا ناقصہ ہوگا، اور وَاسْمُهَا ضمیر التجارہ، اور اس وقت اس میں ضمیر موجود ہوگی، وہی اس کا اسم ہوگا۔ فعل ناقصہ ہے، دو قرات ہیں، تجارت حاضرت، اگر یہ تجارت حاضرت ہو تو پھر یہ تکونا، یہ فعل یہ تامہ ہوگا، ناقصہ نہیں ہوگا، فعل تامہ ہوگا۔ وفی قرات بالنصب فتکون ناقصۃ، اس صورت میں ناقصہ ہوگا اگر قرات تجارتا حاضرتا ہو، اور اس کا اسم وہ ضمیر ہوگا، تجارت کی ضمیر ہوگا۔ تدیرونها بینکم، اگر لین دین دست بدست ہو جس کا تم لین دین کرتے رہتے ہو، ای تقبضونها ولا اجل فیہا، ولا اجل فیہا، یہاں پر بھی کاتب سے غلطی ہوئی ہے، نسخے میں غلطی ہے، لا یہاں پر ہے جو کہ اکثر نسخوں میں آپ کو ملے گا۔ تدیرونها بینکم، جس کا تم لین دین کرتے رہتے ہو، دست بدست قبضہ کرتے ہو، تقبضونها دست بدست قبضہ کرتے ہو، نقد کرتے ہو، ولا اجل فیہا، اور اس کی کوئی مدت نہیں ہوتی، یعنی ادھار نہیں ہوتا، فلیس علیکم جناح فی اللہ تکتبوها، تو تم پر کوئی حرج نہیں، فی اللہ تکتبوها، کوئی مضائقہ نہیں کہ تم نہ لکھو، تمہارے لیے کوئی مضائقہ نہیں کہ تم نہ لکھو۔ والمراد بها المتجر فیہ، اور یہاں پر تجارت سے مراد سامان تجارت ہے، تجارت سے مراد سامان تجارت ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، تب بھی تم اس پر گواہ کر لیا کرو جب خرید و فروخت کرو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، تب بھی تم گواہ کر لیا کرو جب تم باہم لین دین کرو، اذا تبایعتم علیہ، جب تم اس پر باہم لین دین کرو، فإنه ادفع للاختلاف وهذا وما قبله امر ندب، امر ندب، کیوں گواہ کر لیا کرو؟ اس لیے کہ یہ بات اختلاف کو زیادہ ختم کرنے والی ہے۔ وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ، اور یہ شہادت کا یہ حکم اور ما قبل کتابت کا حکم، یہ جو حکم ہے یہ حکم استحبابی ہے۔ عند الجمہور، جمہور کے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے۔ اشہدو اور فاکتبوہ، کتابت کا حکم اس سے پہلے گزر چکا، اور گواہ بنا لینے کا جب تم خرید و فروخت کرو تو اس پر بھی گواہ کر لیا کرو، یہ جو گواہ بنا لینے کا حکم، یہ حکم بھی عند الجمہور یہ امر استحبابی۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ صاحب الحق ومن علیہ بتحریف او امتناع من الشہادت او الکتابت،
اولا یضرهما صاحب الحق بتکلیفهما ما لا یلیق فی الکتابۃ والشہادۃ، یعنی صاحب حق اور جس پر حق ہے نقصان نہ پہنچائیں، صاحب الحق ومن علیہ بتحریف او امتناع من الشہادت او الکتابت، یعنی صاحب حق اور جس پر حق ہے نقصان نہ پہنچائیں تحریر میں تحریف کر کے، او امتناع من الشہادت او الکتابت، یا گواہی اور کتابت سے روک کر، تحریر میں تحریف کر کے یا گواہی یا کتابت سے روک کر نقصان نہ پہنچائیں، او لا یضرہما صاحب الحق، اور یا پھر صاحب حق کاتب اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچائے بتکلیفہما ما لا یلیق فی الکتابۃ والشہادہ، کہ ان دونوں کو ایسی بات کے لیے مجبور کر دے جو شہادت اور کتابت کے لائق نہیں، کہ وہ گواہ کو اور کاتب کو ایسی بات پر مجبور کرے جو کہ کتابت اور گواہی کے لائق نہیں، اس طرح صاحب حق گواہ کو اور کاتب کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ مطلب ہوا کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ، اور اگر تم ایسا کرو جس سے تم کو روکا گیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ لَاحِقٌ بِكُمْ، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں ایک گناہ ہے۔ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ، یعنی یہ گناہ ہے، یعنی طاعت سے خروج ہے، فرما برداری سے خروج ہے۔ لاحق بکم، جو تمہارے حق میں تمہارے ساتھ لاحق ہے، یہ تمہارے حق میں ایک گناہ ہے۔ یہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ لاحق ہے۔ لاحق یشیر الی انہ ظرف مستقر صفۃ لفسوق، لاحق جو کہ فسوق کی صفت ہے۔ اس طرح جار مجرور یہ لاحق صیغہ صفت کے ساتھ متعلق ہیں، اور لاحق صیغہ صفت فسوق کی صفت ہے۔ یہ تمہارے ساتھ لاحق ایک گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهِيهِ، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ مَصَالِحَ أُمُورِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے امور کی مصلحتیں سکھاتا ہے۔ حال مقدرۃ او مستأنف، یہ حال مقدرہ ہے۔ فَاتَّقُوا میں جو ضمیر ہے اس سے یا تو یہ جملہ حالیہ ہے یا یہ جملہ مستأنف ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، أي مسافرین، وَتَدَايَنْتُمْ، اگر تم حالت سفر میں ہو، وَتَدَايَنْتُمْ، اور تم کوئی معاملہ ادھار کا کرو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو، فَرِحَانٌ، وفی قراءۃ فَرُهُونٌ مقبوضۃ، اور ایک قراءت ہے رُهُونٌ، فَرِحَانٌ مقبوضۃ، تو رہن میں رکھنے کی چیزیں ہی قبضہ میں دے دی جائیں، رہن میں رکھنے کی چیزیں قبضہ میں دے دی جائیں، تو تستوثقون بها، جن کے ذریعے تم معاملہ مضبوط کر لو۔ وبینت السنت جواز الرہن فی الحضر ووجود الکاتب فالتقیید بما ذکر لأن التوثیق فیہ اشد۔ وبینت السنت جواز الرہن فی الحضر ووجود الکاتب فالتقیید بما ذکر لأن التوثق فیہ اشد، حدیث میں حالت حضر یعنی حالت اقامت اور کاتب کے دستیاب ہونے کی صورت میں بھی رہن کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ مذکورہ دونوں قیدیں اس لیے ہیں کہ حالت سفر میں مضبوطی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ حالت سفر میں
مضبوطی کی ضرورت زیادہ شدید ہوتی ہے، اگرچہ حالت اقامت میں اور کاتب کے دستیاب ہونے کی صورت میں بھی رہن رہن کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے اور رہن جائز ہے، لیکن اس مذکورہ صورت کے اندر رہن کو جو مقید کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ ان مذکورہ صورت کے اندر تو رہن کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ وأفاد قوله مقبوض اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله۔ جی، مقبوضہ کے لفظ سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ رہن میں قبضہ شرط ہے۔ افاد قول مقبوضہ اشتراط القبض فی الرہن، مقبوضہ کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رہن میں قبضہ شرط ہے، اور یہ کہ خود مرتہن یا اس کا کوئی وکیل قبضہ کر لے تو کافی ہے۔ والاکتفاء بھی من المرتہن، مرتہن یا اس کا کوئی وکیل قبضہ کر لے تو وہ بھی کافی ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْ الدَّائِنُ الْمَدِينَ عَلَى حَقِّهِ فَلَمْ يَرْتَهِنْ، اگر آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار ہو، اگر تم میں ایک دوسرے پر اعتبار ہو، ای الدائن المدین علی حق، یعنی دائن کو مدیون پر اپنے حق کے بارے میں اعتبار ہو، الدائن المدین علی حق، دائن کو مدیون پر اپنے حق کے بارے میں اعتبار ہو، فلم یرتہن، تو رہن نہ رکھے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، چاہیے کہ جس کو امین بنایا گیا ہے وہ لوٹا دے اس کی امانت۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو امین بنایا گیا ہے وہ اس کی امانت لوٹا دے۔ مراد یہ ہوا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ ای المدینہ، یعنی مدیون جس کو قرض دیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانتہ دینہ، وہ قرض لوٹا دے۔ سماہ امانتا لابتنائہ علیہ بترک الارتہان ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے، فی ادائہ، ادائے دین میں، قرض کی ادائیگی میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو مدیون کو قرض لوٹا دینا چاہیے۔ ولا تکتموا الشہادہ، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اذا دعیتم لاقامتی، جب اس کو قائم کرنے کے لیے تم کو بلایا جائے۔ ومن یکتمھا، اور جو گواہی چھپائے، فإنہ آثم قلبہ، تو اس کا دل گناہگار ہے۔ خص بالذکر لأنہ محل شہادہ، اور دل کو اس لیے ذکر کے ساتھ خاص کیا کیونکہ دل ہی محل شہادت ہے۔ وَلِأَنَّهُ إِذَا آثِمٌ تَبِعَهُ غَيْرُهُ، اس لیے کہ جب دل گناہ گار ہوگا تو اس کے متبعین بطریق اولا وہ اس کے تابع ہوں گے۔ تَبِعَهُ غَيْرُهُ، تو دیگر اعضاء جو دل کے علاوہ ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ فَيُعَاقَبُ مُعَاقَبَةَ الْآثِمِينَ، تو گناہ گاروں کے مانند ان کے ساتھ سزا کا معاملہ کیا جائے، گناہ گاروں کے مانند ان کے ساتھ بھی سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ لا یخفی علیہ شیء منہ،